علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہوگا۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین وہ جو کفروا کفر کیا، انکار کیا۔ کافرو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ کافر اور کفار وغیرہ کو ذہن میں رکھیں، جو یہیں سے بنتے ہیں کافر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے۔ سوا کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ مساوی، آپ کو سین اور واو یہاں نظر آ رہا ہے، اور تو مساوی جو برابر ہوتا ہے از اکول ٹو، تو وہ اردو کا لفظ مساوی جو ہے یہیں سے بنتا ہے، برابر ہے۔ سواء علیہم، علیہم ان پر، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ انذرتہم، آ کے معنی ہوتا ہے کیا، انذر ڈرائے، تہم تو ان کو۔ اور ایک بات یہاں پہ اور بہت ضروری ہے کہ ویسے تو آ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی فقرے کے اندر، اسی آیت کے اندر آگے لم آ رہا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خواہ۔ انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، یہ معنی اب بنے گا۔ اگر لم نہ ہوتا تو پھر اس کا معنی ویسے کیا تھا۔ انذرتا، اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نذیر، ڈرانے والا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے، نذیر، ڈرانے والا۔ تو انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ جو تا ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے، اور پیچھے بھی تا کا معنی میں نے آپ کیا تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم آپ کرتے ہیں اردو میں۔ ام لم، ام کے معنی یا، لم کے معنی نہیں، تنذرہم، تو انہیں ڈرائے یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، لا کے معنی نہیں، یؤمنون وہ ایمان والے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یؤمنون میں یہ آپ کل بھی پڑھ چکے ہیں، حمزہ اور میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے امن۔ امن اور ایمان اردو کے لفظ یاد رکھیں، اور مومن یاد رکھیں، مومن ایمان والا ہوتا ہے۔ تو ترجمہ با محاورہ یہ بنے گا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختمہ کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا اور سیل کر دینا، بند کر دینا بالکل۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اختتام ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا اختتام ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ جب خاتمہ ہو جاتا ہے تو بالکل وہ چیز بند ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا لفظ اردو کا ختم نبوت ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ ختم نبوت ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ختم، سیل ہو گیا کام۔ ختم اللہ، مہر لگا دی، سیل کر دیا اللہ نے۔ ایک بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی فعل کے بعد آنے والا اسم اس کا آخری حرف پیش ہو، جیسے اللہ کے اوپر پیش ہے ہا پیش ہو، تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ اگر زبر ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے
مہر لگا دی. دیکھیں مہر لگا دی اللہ نے. اب اللہ اس میں اللہ کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے. الا پر قلوبہم، قلب کی جمع قلوب، اور قلب کے معنی ہوتا ہے دل. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اچھا جو قلب ہے یہ اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں قلب. جیسے آپ اسپتال میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے شعبہ امراض قلب. دل کے شعبے کو اسپتالوں کے وارڈ میں لکھا ہوتا ہے شعبہ امراض قلب. تو اردو کو لنک کر رہا ہوں قلب کو، جو عربی سے لیا گیا ہے. قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، سمعہم ان کے کانوں پر. یہ جو سین میم عین ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے سماعت اردو کا لفظ جو ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی سماعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سننے کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اس کو کان بھی کہتے ہیں اور سننا بھی کہتے ہیں. تو ان کے کانوں پر، اتنے حصے کا ترجمہ یہ بنے گا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلا اور اوپر پر، ابصارہم ان پردہ ہے، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ. یہ جو ابصار ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ بصیرت اور بصارت جو ہے، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ بصارت اور بصیرت اس کا یہ روٹ ورڈ سیم ہے. ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے. غشاوہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ غشی، جب کسی انسان پہ غشی طاری ہوتی ہے تو وہ اس کی عقل پر پردہ سا آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے. تو غشاوہ کو یاد رکھنے کے لیے جو نیمونکس کے طور پہ ہے وہ غشی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم. عظیم کا معنی بڑا. یہ اردو کا لفظ اعظم اور عظیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے itself. تو ترجمہ یہ بنا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عظیم بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ آج کا سبق تھا جو ہم نے ورڈ انالیسز میں اس کو ڈسکس کیا. اب ہم اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں. واپس آ جائیے آیت نمبر 6 پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے شروع میں اپنی کتاب کا ذکر کرنے کے بعد ایک گروہ کا ذکر کیا جو متقی لوگ تھے، جو کل آپ نے پڑھا کہ متقی لوگ کون ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہیں، اور وہ فلاح والے لوگ ہیں، کل آپ پڑھ چکے. تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ جنہوں نے انکار کیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. اچھا یہ جو انکار ہے، انکار کب ہوتا ہے؟ انکار اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو کسی چیز کا علم ہو، پھر بندہ انکار کرتا ہے، بندہ جانتا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے کہ جو اس بات کو جانتے تھے، نشانیاں اور وہاں کا ماحول اور وہاں کا موقع محال یہ بتاتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا. تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کر دیا کہ آپ نے دعوت پیش کی اسلام کی اور کسی نے انکار کیا اور اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے بارہا حق بات کو دیکھا، یہ پرکھا، یہ ان کے علم میں آیا کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچے ہیں اور صادق ہیں. اور بھی انہوں نے نشانیاں دیکھی لیکن پھر انکار کر دیا، اور قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے، ایک آیت نہ بنا سکے، پھر بھی اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا. تو اس طرح کی یہ ساری، پھر 40 سال تک آپ نے کبھی کسی سیاست کی بات نہیں کی، کبھی کسی تحریر کی، کسی کتاب لکھنے کی، کتاب کیا لکھنے کی بات نہیں کی. اور 40 سال بعد ایک انسان اتنی بڑی بات کرے کہ یہ کلام ہے، تو وہ ایسے خود کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ وہ جانتے تھے. انہوں نے
دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ ڈھیٹ ہو کر جانتے بوجھتے ایک بات کا انکار کر دیا تو پھر ایسے لوگوں کو ان کو حق دکھا بھی دے، بار بار دکھائے اور وہ انکار کریں جان بوجھ کر، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اور یہ انذرتا ہم کو غور سے دیکھیں، اس کا معنی ڈرانا ضرور ہے، لیکن یہ ڈرانا اس طرح نہیں جیسے کوئی دہشت گردی پھیلاتا ہے یا چور ڈاکو آ جاتے ہیں، طاقتور ظالم لوگ ڈراتے ہیں، نہیں، یہ خبردار کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اس میں، اس ڈرانے میں اس بات سے ڈرانا کہ جس کا ان کو نقصان ہو، یعنی اگر آپ نہیں مانیں گے تو قبر کا عذاب آئے گا، جہنم کی آگ آئے گی، اس طرح خبردار کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے نبی آپ اگر ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس میں یہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی حق بات کو بار بار آپ تک پہنچے تو اس کا انکار نہ کریں۔ اور یہ جو کفرو ہے، یہ کوئی کفر جو ہے یہ گالی نہیں ہے، یہ حق بات سے انکار کر دینا، چھپا دینا ہے حقیقت کو۔ عربی زبان میں کسان کو بھی، فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے زمین کے اندر، اور رات کو بھی، لیل کو عربی زبان میں کافر بھی کہتے ہیں، یہ اندھیرے کو روشنی کو چھپا دیتی ہے۔ تو جو حق بات کو چھپا دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو اس نے انکار کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ کو حوصلہ دے رہا ہے اللہ پاک کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ایمان لائیں گے نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے سیل کر دیا ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو۔ کیا مطلب؟ وہاں باقاعدہ سیل نہیں کر دیا کہ پروف بند کر دیا ان کو، بلکہ جو بندہ بار بار حق کو دیکھ کر اس پہ نہ آئے تو پھر اللہ اس کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو ایسے کر دیتا ہے کہ وہ ان کے دل حق کو قبولتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے کان صحیح بات سنتے ہیں لیکن وہ آگے سینڈ ہی نہیں کرتے دماغ کو، وہ مانتا ہی نہیں ان کا دماغ اور ذہن کہ یہ بات درست ہے۔ وہ صحیح بات سنتے رہیں گے لیکن نہ ان کا دل مانے گا، نہ ان کے کان حق بات کی پہچان کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات، قلب کا ایک معنی الٹ پلٹ کرنا بھی ہوتا ہے عربی میں، تو دل بھی ایک طرح نہیں رہتا، اس لیے اللہ نے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے، دل کے لیے بھی، کہ یہ بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ پسند ہے کبھی کچھ پسند ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہاں کرنے والی ہے، بھی بہت غور سے سنیں، کہ سائنس کہتی ہے کہ سارا ذہن سے تعلق ہے، قرآن دل کی بات کر رہا ہے، تو قرآن کو سائنسی کتاب نہیں ہے، قرآن ادبی کتاب ہے، یہ لٹریچر ہے، یہ ادب کی کتاب ہے، اس انداز میں یہ بات کرتا ہے قرآن، تو اس لیے یہ کوئی سائنسی غلطی نہیں ہے۔ ویسے بھی باقی زبانوں میں بھی جب ادب کی بات کی جاتی ہے لٹریچر میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نظم اس نے زبانی یاد کر لی، تو وہ نظم تو ذہن سے یاد کرتا ہے بندہ، لیکن وہ کہتے ہیں بائی ہارٹ، ہی لرنڈ دا پوئم بائی ہارٹ، وہ بھی دل کی طرف آتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں اردو پنجابی میرا دل نہیں کر رہا، حالانکہ وہ ذہن نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اللہ نے اسی طرح ڈیل کیا جیسے لوگ اس کو لیتے ہیں۔ اور اگلی بات، ان کی کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ان کی آنکھیں حق کو پہچانتی نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے بتایا کیا کہ ان کا انجام بڑا عذاب ہے، چھوٹا عذاب نہیں ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے آج کے اس 2 آیتوں میں، کہ حق بات آپ تک آ جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو آپ اس کو بار بار رد نہ کریں، پہلی بار ہی رد نہ کریں، بلکہ اس کو قبول لیں، اپنے نظریات کو چھوڑ دیں اور اپنی تسکین کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو قبول کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم زندگی میں لائیں، اور اس کو بار بار ہم رد کریں گے تو پھر کہیں ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے کہ ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں میں پرابلم آ جائے، کانوں اور آنکھوں پر، کانوں اور دل پر مور لگ جائے اور آنکھوں پہ پردہ آ جائے۔ ایک اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اگر ہم حق بات کو دیکھ کر نہیں مانتے، اپنی بات وہیں رکھتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ان جن کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو، وہ انکار والے لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں ہم انکار کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔